جی کارڈ انشاءاللہ. ایک سوال تھا جی بیٹا یہ تقسیم کر دیں آپ. کسی عورت کے اگر مینسز ہوں، جسے رمضان سے پہلے غسل کیا اس نے، مہینہ جو ماہواری کا ٹائم جو ہوتا ہے نا پیریڈ، جی فارغ ہوئی اور جیسے 4-5 روزے رکھے ہوں اور پھر دوبارہ سے اس کو آ جائے، مہینے سے پہلے. ایک بیماری ہے نا ایک، تو اس میں وہ روزے رکھے گی یا نہیں؟ بالکل یہ جو بیماری ہے کہ پیریڈ سے پہلے پیریڈز کی طرح شو ہوتا ہے کہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں کہ ہر بلیڈنگ ماہواری نہیں ہوتی، بلکہ جو آپ کے پیریڈ سائیکل میں بلیڈنگ ہوتی ہے وہ ماہواری ہے، اور جو پیریڈ سائیکل کے علاوہ ہوتی ہے وہ بیماری ہے. تو اس میں وہ پاک ہی ہے. ایسے سمجھ لیں جیسے کوئی کٹ لگ گیا ہے اور خون آتا ہے، تو اس سے آپ کے نہ تو طہارت ٹوٹتی ہے نہ عبادت ختم ہوتی ہے. ایسی عورت کو مستحاضہ کہتے ہیں. اور ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی ظاہر اپنے آپ کو پیک کرنے کے لیے جو بھی ڈریس وغیرہ یوز کرتی ہے آپ وہ کریں، اپنے آپ کو پیک رکھیں، لیکن نماز کے لیے وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. یہ کم سے کم ہے، کم سے کم. غسل کرنا غسل ہر نہیں، نماز غسل آپشنل ہے. جو کر سکتی ہے ہر نماز کے لیے وہ کرے، اور جو 2 نمازیں جمع کے 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کرے وہ یہ بھی کر سکتے. اور جو نہ کر سکے اس کا وضو ہی کافی ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پیڈ رکھے ہوئے ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے انڈر گارمنٹ کو کوئی سٹاپ لگ چکے، کیونکہ وہ بیماری کا خون ہے، وہ ماہواری کا خون نہیں ہے. اور اسی طرح وہ سحری بھی کرے گی، افطاری بھی کرے گی، وہ معمول کی عبادت کے سارے کام کرے گی. ٹھیک ہے، وہ آپ ٹینشن فری ہو جائیں کہ یہ پیریڈز ہیں. وہ پیریڈز نہیں ہیں. پیریڈز اپنے ہر کسی کو، یہ ایک مسلمہ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی تاریخ کون سی ہے. پیریڈز کس تاریخ کو آتے ہیں. جو اوپر نیچے اس دنوں میں ہیں تو اس میں آنے والا خون ماہواری ہے. اس میں اس کو روزے کی رخصت ہے کہ وہ بعد میں رکھے گی، اور نماز تو معاف ہے. باقی اس کے علاوہ جو الگ آتا ہے، مہینہ بھی ابھی نہیں ہوا اور اس کو پہلے ہی آ گئے، تو وہ بیماری ہے. اور اکثر اوقات جنک فوڈ سے، باہر کے کھانے سے، مسالے، غلط چیزیں، غیر طیب فوڈ کھانے سے، اور اسی طرح زیادہ کھانے سے، ہارمونل امبیلنسنگ سے، صحت خراب ہونے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایسی بہن کو میں کہوں گی کہ جہاں عبادت کا حکم واضح ہے وہیں سب سے پہلے آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی خوراک بدلیں، کوئی اچھا ڈائٹ پلان لیں، اور جو حلال اور طیب چیزیں ہیں وہ کھائیں. جیسے ہی آپ اپنی خوراک کو پاک کریں گی آپ کا آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جائے گا. باہر کے کھانے چھوڑیں، مسالے چھوڑیں، صاف ستھری ہیلدی ہائیجین تھوڑی خوراک کھائیں، آپ کا آدھے سے زیادہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. باقی کے لیے آپ کسی گائنیکالوجسٹ سے، کسی ایکسپرٹ سے کچھ میڈیسن یا اوپینین لے لیں تو انشاءاللہ. اور یاد رکھیں کہ یہ جسم کو بہت کمزور کر دیتا ہے، اور کمزور انسان عبادت بھی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ صحت ہے تو عبادت ہے. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. قوی مومن ضعیف سے بہتر ہے. ٹیسٹ بڈز کی پرواہ نہ کیا کریں کہ سموسے کھانے ہیں، فروٹ چاٹ کھانی ہے، کیونکہ آپ ایک تازہ فروٹ لے کے اسی وقت کاٹ کے کھائیں. ایک سیب، ایک ایپل آپ افطاری کے ٹائم کاٹ کے کھاتی ہیں، یہ آپ کو زیادہ انرجی دے گا بجائے اس کے کہ وہ ظہر سے بنی ہوئی، عصر سے بنی ہوئی فروٹ چاٹ آپ کھا رہی ہوں. اور فروٹ کٹ کرنے سے بھی اور زیادہ دیر پڑے رہنے سے بھی وہ صحت کے بجائے بیماری کا ملغوبہ بن جاتا ہے. وہ فروٹ چاٹ نہیں ہے، وہ بیماری چاٹ کا پیالہ ہے. میں الحمدللہ پورے رمضان میں ایک دن بھی فروٹ چاٹ نہیں بنائی گھر میں. فروٹس جو بھی اللہ کا رزق دیتا ہے، جو میسر ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کھائیں. اور پھر ٹائم بھی تو ضائع ہوتا ہے نا، اور یہ تو عبادت کا مہینہ ہے. اور اس کے علاوہ چلیں، جزاکم اللہ.